نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کئی جملوں سے کہ بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے، بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں اس سے ان کو بچنا چاہیے. بعض شوہروں کی ایک کوتاہی یہ ہے کہ اہل و عیال میں عدم توازن، شوہر کا ماں باپ اور بہن بھائیوں میں اس قدر مگن ہو جانا کہ بیوی کے واجب حقوق اور خرچے پورے نہ کرنا. شوہر کا ماں باپ اور بہن بھائیوں میں اس قدر مگن ہو جانا کہ بیوی کے واجب حقوق اور خرچے پورے نہ کرنا. انصاف یہ ہے کہ سب کے حقوق کے درمیان میں توازن رکھا جائے. والدین کی خدمت فرض ہے مگر بیوی کا حق مار کر نہیں. ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دینا ہی عدل ہے، ہر رشتے کو اس کا جائز مقام دینا ہی انصاف ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آمین آمین. میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ضابطے کا نہیں اور رابطے کا ہے. الحمدللہ. سارے کام قواعد سے نہیں چلتے، ایک دوسرے کی دلجوئی اور خیر خواہی کے جذبے سے بھی چلتے ہیں. بہرحال دینی فرائض سے غفلت، دین کو ضائع کرنا، جیسے نماز روزے کی پابندی نہ کرنا. بے شمار خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں وہ کسی بندے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کیجیے تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی. آمین. نمبر 11، بد زبانی اور گالم گلوچ، بیوی کی تذلیل کرنا، اسے گالیاں دینا اور لام تان کرنا. یاد رکھیے مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا بد زبان نہیں ہوتا.
کہ بیوی کی تذلیل کرنا، اسے گالیاں دینا اور لان تان کرنا، یاد رکھیے مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ تلخ لہجہ محبت کو کھا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیے تاکہ گھر کا ماحول مہکتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جی، بے شک۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آمین۔ مشکل شریف ہے، مشکل شریف اس کا فنی رکھی بابا۔ چلو یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں الحمدللہ۔ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں میں نے یہاں اللہ کا شکر ہے جمعے میں رکھوائی ہوتی ہیں، یہاں پر رکھی رہتی ہیں تقریباً۔ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک مبارک لقب امی ہے، امی بے شک، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہاں، اور یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نور سے بھری ہوئی ہیں کتابیں الحمدللہ۔ ہاں، آپ کا ایک مبارک لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور قرآن پاک کا نور اور حدیث شریف کی مبارک کتابیں سب یہ آپ کے سینہ اثر کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان تمام کتابوں کی خدمت کا تقریباً موقع ملتا ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ جو آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کوشش کرتا ہوں جمعے کے دن آپ کی خدمت میں بھی ان مبارک کتابوں سے دین کی باتیں سب شربت ہوتی ہیں، ہاں، نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اردن میں تھا، اردن میں یہاں پر صحابہ، ایک قول کے مطابق میں نے سنا کہ 36,000 صحابہ کرام کی قبریں اردن میں ہیں اپنا۔ 36,000 صحابہ کرام کی قبریں اردن میں ہیں۔ وہاں پر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ، کئی اکاہم، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ موتہ میں یہ حضرات شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی ان کی شہادت کیا کرنا، ان سب کے مقبرے وہاں پر ہیں۔ پہلے تو سادہ قبریں ہوتی تھیں، اصل تو سادہ ہی ہیں لوگ۔ اللہ، یہ باہر کی چیزیں ہیں، یعنی آپ دیکھ مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائیں، جنت البقیع، یعنی مکہ مکرمہ میں جنت المعلا، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع قبرستان۔
ایک کتاب میں نے پڑھا تمام قبرستان ان سب سے افضل ترین قبرستان وہ جنت البقیع کا ہے. بس بات بڑھ جاتی ہے. جنت البقیع قبرستان. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت البقیع قبرستان یہ آسمان والوں کو اس طرح نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. چمکتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ بالکل سادہ قبریں ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. دیکھو آدمی کی عظمت ہے، مسلمان کی جو عظمت ہے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. وہ قبر کی وجہ قبر کو پختہ بنانا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اب بعض لوگ بنا لیتے ہیں پختہ ہے، لیکن جو مسلمان کی اصل قیمت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں، کسی کے باغ سے پردے اٹھا دیتے ہیں اور کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ قبر کا معاملہ برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں. ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ ڈاکٹروں نے سوال کیا، حضرت آپ کہتے ہیں قبر میں سام بچھو موجود ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے. قبر میں سام بچھو موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. حضرت نے پھر لگے ہاتھ ہم کو لیا، فرمایا تم تو ڈاکٹر ہو ڈاکٹر، تم سب کی تحقیق ہے کہ آدمی کے جسم میں شوگر موجود ہے، مجھے ایک چمچ چینی نکال کے دکھلاؤ. تم سب کی تحقیق ہے کہ آدمی کے جسم میں نمکیات موجود ہیں، مجھے ایک چمچ نمک نکال کے دکھلاؤ. تم سب کی تحقیق ہے کہ آدمی کے جسم میں آئرن لوہا موجود ہے، مجھے ایک کیل نکال کے دکھلاؤ. ارے موجود تو ہے لیکن دکھلا نہیں سکتے. ارے فرمانے لگے قبر میں سب کچھ موجود ہے لیکن دکھلا نہیں سکتے. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کا ہر فرمان سر آنکھوں پر ہے. اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، رشتے صاحب بڑے باریک ہیں. یا اللہ. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ میاں نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے، اور 99 حصے پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ 99 حصے پوری کائنات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا. الحمدللہ. ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصہ جس کی وجہ سے آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، عالم فاضل بن رہے ہیں. یہ ایک حصے کی برکت. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اے گل میری عقل میں نہیں آتی، اے گل میری عقل میں نہیں آتی. بھائی تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ بچ آ جائے؟ کتنی ہے آپ پاس عقل؟ مٹا دے اپنے آپ کو.
ہماری کیا عقل ہے؟ صحابہ کرام وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے ہیں. مشرکین مکہ ہوا ہے اگر کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں بیت المقدس جائے اور پھر بیت المقدس سے اور پھر عالم بالا کی سیر کر آئے. عالم بالا اوپر ہے سیرۃ المنتہا پر پہنچے اور پھر وہ وہاں سے پھر وہاں یعنی جنت کے مناظر اور دوزخ کے مناظر سب وہ دیکھ کر آئے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک ہی رات میں بیت المقدس میں بھی جائے اور بیت المقدس سے عالم بالا کی سیر کر کے پھر وہاں سے ایک ہی رات میں واپس بھی آ جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کہنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ آپ کی یار ہی کہہ رہے ہیں، آپ کی یار. فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اسی وقت سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق. فرمایا آپ صدیق ہیں. صدیق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والے. مولانا مدریس کاندھی رحمۃ اللہ نے صدیق کی عجیب تعریف کی ہے. صدیق سادہ سا کو تھوڑا سا الفاظ تھوڑے سے مختلف ہونے کا میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ سی تعبیر ہو جائے. صدیق کہتے ہیں، صدیق اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سچائی اتنی رچ بس جائے کہ کذب کے جز لا یتجزا کا بھی شے بنا ہو. ایک یہی ہے ایک اصطلاحی لفظ ہے جس میں جھوٹ کا بالکل شے بنا ہو رہا ہے. جس کے دل میں سچائی، صدیق کہتے ہیں جس کے دل میں سچائی، جس کے دل میں، جس کے رگ و ریشے میں سچائی اتنی رچ بس جائے کہ کذب کے جز لا یتجزا کا شے بنا ہو. جز لا یتجزا کہتے ہیں ایسی جز کو جو تقسیم نہ ہو سکے. جز ہے ایسی جز کو جو آخر میں تقسیم نہ ہو سکے، بالکل آخری جز جاگنا. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے نقطہ ہے، نقطہ یا کا نقطہ. اب تو خیر اس کو بھی تقسیم کر دیا ہے. ہماری منطقی کتاب مثال دیتے ہیں اس کی جوہر، اس کی مثال جیسے نقطہ ہے، نقطہ اب یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. بالکل جو آخری نقطہ ہوتا ہے وہ اس کو تقسیم کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے یعنی بالکل ذرے کا شیوہ بھی نہ ہو رہا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ہماری کیا عقل ہے رہا ہے. اللہ پاک نے رکھے نا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عوارف المعارف میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں تقسیم فرمائے. یعنی عقل کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا جانا. ہمارا کیا علم ہے؟ کچھ نہیں جاگنا. کبھی علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھ لوں گی مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں؟ حالانکہ نظر آ رہے ہیں سب کو، کتنے پنکھے ہیں؟ شیخ صاحب بتائے. ایک عرصے سے تو آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کتنے پنکھے ہیں. بھائی جنید آپ کے گھر میں کتنے پنکھے ہوں گے؟ میں خیال ہے حالانکہ چھوٹا سا گھر ہوگا. میں خیال ہے کھڑکیاں کتنی ہیں بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارا محسوسات کے بارے میں جو نظر آنے والی چیزیں، ان کے بارے میں علم کتنا کمزور ہے.
کہ جب تک شمار نہ کر لیں تو بتلا نہیں سکتے. یہ مسیح کی کھڑکیاں کتنی ہیں نہیں بتلا سکتے. لا لا لا. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے سبحان اللہ. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے. یہ علم ہے اللہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو وہ بھی رب کے علم میں ہے. الحمدللہ. علم تو یہ ہے الحمدللہ. ان کا علم بڑا پختہ علم ہے. اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہیں عطا کی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے الحمدللہ. باقی آپ جتنے مرضی نظام بنا لیں ان میں جھول ہی جھول، ان میں کمزوری آگے. اسلام کتنا پاکیزہ نظام ہے. بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ شریف تک کیا کر رہا ہے. یہ طہر ہے. ایک قدم پر شریعت مطہرہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں جنت کی راہ بتلا رہی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ بحر ذخار ہے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہیں. معاذ کچھ اور شروع کرتا ہوں کچھ اور. بہرحال جو بھی ذکر خیر ہو جائے اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبر پر بھی وہاں پر اردن میں حاضری ہوئی. پھر وہاں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر بھی حاضری ہوئی. وہاں پر ایک کتبہ لگا ہوا اس میں عربی میں لکھا ہوا. بہرحال عربی میں کچھ تھوڑے بہت ہیں مختصر ان کے حالات لکھے ہوئے. ان کے حالات میں یہ بھی لکھا ہوا کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے. جب یہ جنگ میں شریک ہوتے تو اپنا کرتا اتار دیتے بغیر زرہ کے اور بغیر ڈھال کے وہ تلوار لے کر دشمن کی صف میں گھس جاتے اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے. بغیر زرہ بڑی جرأت اور بہادری. بس اللہ نے ایمانی بلبلا عطا فرما رکھا تھا. صحابہ کرام کی سب کی اپنی اپنی مبارک شان ہے الحمدللہ کہ بڑے بہادر صحابی اپنا کرتا اتار لیتے. دیہاتی لوگ ہوتے نا کشتی کرتے وہ اپنا کرتا اتار کر بغیر زرہ کے بغیر ڈھال کے تلوار لے کر دشمن کی سب میں گھس جاتے اور بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے. ان کی قبر مبارک بھی وہاں پر اردن میں بھی حاضر ہوا. تو ہمارے قافلے میں اور بھی شروکات ہے. ان میں حضرت قاری محمد حنیف جانی صاحب دامہ برکات عالیہ وہ بھی تشریف فرما تھے. اور بھی ہمارے قافلے کے شرکا وہ قبر کے اوپر ایصال ثواب کر رہے تو وہ قبر کے اندر ایک سوراخ سا بنا ہوا وہ سب. تو حضرات وہاں قبر پر ایصال ثواب بھی کر رہے لیکن پھر وہ جو سوراخ کھلا ہوا تھا اس کے اوپر ناک رکھ کے سونگ رہے کہ یہاں یہ کس لیے سوراخ رکھا ہے. بہرحال میں بھی پھر حاضر ہوا. پہلے ایصال ثواب کر لیا. ایصال ثواب کرنے کے بعد میں بھی وہ سوراخ کے قریب اپنی ناک کو رکھا ہے تو واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندر کوئی خوشبودار پنکھا چل رہا ہے اور خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں بہہ رہی ہیں.
سبحان اللہ انما القبر روزۃ من ایک پردے ہٹا بالکل وہ غالباً رکھے وہ کہیں کو پہلے سے معاملہ تھا الحمد للہ. اب چونکہ پکی قبر تھی تو انہوں نے پھر وہاں سوراخ رکھ دیا تھا. انہیں مسلسل خوشبو جاری وہاں الحمد للہ. اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. قبر کا معاملہ برحق اور سچ ہے، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر رہا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھیں، اللہ نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھیں. تو کر رہا تھا زبان ہے نا، زبان اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں. زبان اس کو بھی ایسے میرے فرمائے لگے یہ زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے اللہ. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا بھائی مدثر، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا بھائی فاروق صاحب، 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی. 1 مرتبہ پھر کہو تاکہ بتلانے کی قیمت بھی ساتھ دے لوں. 1 مرتبہ پھر کہہ لیں. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے. ہاں رات کو اندھیرا تھا نا، میں کل دیہات میں رات 11 بجے قریب دیہات میں جلسہ تھا، وہاں پر بتی گئی ہوئی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. اب مسجد میں کوئی تھوڑا بہت انتظام تھا، ورنہ باہر اندھیرا. اب رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ہم کتنے بلب جلاتے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے. ایسے کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں. ہم بول رہا ہوں یہ ہمارا وجود 5-6 فٹ کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں تم نے باہر کے جہاں دیکھنا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر جھانک لو تو مجھے پہچان لو گے. ہاں اپنے اندر جھانک لو. اللہ بولنے کے لیے زبان اللہ میاں نے عطا کی، سننے کے لیے کان اللہ میاں نے عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ میاں نے عطا کی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ میاں نے عطا کیے، اور چلنے کے لیے پیر اللہ میاں نے عطا کیے، دھڑکنے کے لیے دل اللہ میاں نے عطا کیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ اللہ میاں نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے.
یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ ہاں یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے۔ ہاں فقیر کی جھونپڑی جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ایک قبرستان قریب سے گزرا رہا، مقبرۃ العود اس کا نام، تو مجھے ڈاکٹر آ کے کہنے لگے کہ شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہیں۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے، کون سا شاہی محل اپنے ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے۔ ہاں ایک دفعہ ایک تعلیم مدرسے کے تعلیم تھے، وہ ریاض شہر میں، وہ مجھے لے جا رہے ہیں، وہ بھی قبرستان، اسی قبرستان قریب سے گزرے ہیں۔ وہ اپنے تعلیم تھے تو اپنے انداز سے کہنے لگے دنیا میں تو یہ بادشاہ تھے، دنیا میں تو یہ بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں دنیا میں تو یہ بادشاہ تھے نا، بڑی بہت آگے پیچھے لوگ ان کے ہیں، لیکن فرمائے ہاں پھر کہنے لگے فرمائے دیکھو یہاں تو یہ بادشاہ تھے، لیکن قبر کی مٹی نے بادشاہ اور فقیر دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ قبر کی مٹی نے بادشاہ اور فقیر کو برابر کر دیا۔ دیکھ لو وہاں وہاں تو بالکل سادہ قبریں ہوتی ہیں، بالکل وہاں بادشاہ کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی وہی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ظاہری بناوٹ ان میں نہیں اتنا زیادہ ہے کہ ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس لیے مکروہ ہے لالا ہے، پکی قبر بنانا مکروہ ہے لالا۔ اصل تو وہاں ایمان ہے، ایمان عمل ایمان یہ ہے اصل یار اللہ۔ بعد جن کو بھی قبر نصیب نہیں ہوتی، لیکن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ حاجی حضرات یہ باہری جہاد کے لیے جاتے، باہری جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ لمبا سفر ہوتا تھا، ہم نے خیال 7 دن کا بھی ہوتا تھا، 10 دن کا بھی ہوتا تھا، اور پہلے اور بادبانی کشیاں ہوتی تھی، ان میں تو کوئی اور بھی زیادہ عرصہ لگتا تھا بادبانی کشیاں۔ وہ زمانہ تو آپ نے شاید نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں وہاں اگر باہری جہاد میں سفر کے دوران ہی کسی کو موت آ جاتی تو بس وہی وہ نا وہ غسل دے کر کفن پہنا دیتے اور پھر ان کی میت کو وہ سمندر میں ڈال دیتے، سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہی سمندر ان کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے ہونا لہٰذا۔ ہاں اس لیے قبر کا معنی مفردات راغب میں غالباً لکھا ہے، وہاں قبر کا معنی مقر الجسم یا مقر الجسد یا مقر البدن ہے، یعنی بدن جہاں بھی قرار پکڑے بس وہی قبر ہے۔ جہاں بدن چاہے اسی شکل میں قرار پکڑے یا اجزاء کی شکل میں چاہے، اللہ تعالیٰ یہ پورا ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ میاں اپنی قدرت کا اظہار کریں، هو الذی خلق من الماء بشرا، ہم نے کہ پانی کے ایک قطرے سے ان کو پیدا کی ہے، پانی کے قطرے سے یاد رکھنا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک ردی پانی سے، ایک ذلیل پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا لگا کہ وہ پانی کپڑے پر لگ جائے، کپڑا نہ پاک ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی بات۔ ہمارے شیخ الاسلام محرم اسماعیل صاحب دام بقاتم علیہ یہاں ایک دفعہ نیلا گنبد میں بیان کے لیے تشریف لائے تو فرمائے لگے کہ یہ منی بیان میں فرمائے لگے کہ منی کا ایک قطرہ میں ایک لیبارٹری میں مجھے
ڈاکٹروں نے بتلایا کہ منی کے ایک قطرے میں 1,00,000 جرثومے چھپے ہوئے ہیں. یعنی 1,00,000 انسان منی کے ایک قطرے میں چھپے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک جرثومہ قرار پکڑتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. کتنے باریک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، ہم کچھ نہیں ہے دنیا کی وہوار. بس یہ ہماری زندگی ہے تھوڑی سی، لیکن بڑی بامقصد زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے آتا ہے. یہ تصویروں سے ہی بچا کریں، ان میں کچھ نہیں رکھا ان میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں سری لنکا میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک صاحب تھے، وہ صحافی بھی ہیں. انہوں نے میرا انٹرویو لیا. میں کہا انٹرویو دیتا، میں تصویر میں نہیں آپ نے ڈالا، منع کر دیا ان کو. اگر آپ نے کچھ شائع بھی کرنا ہے تو بغیر تصویر کیا کرنا. ان میں کچھ نہیں رکھا رہا. تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے. بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان شوقیہ طور پر ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. یہ بچوں سے عرض کر رہا ہوں. ایک ہے ضرورت کی چیز ہے، چلو اپنے کوئی اب دیکھو یہ ٹیلی فون وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، نیٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں. ان کو اگر آپ اپنے کاروباری مقاصد میں استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، تو یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. لیکن ان کو اگر شوق کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر یہ خطرے کی چیز ہے. پھر یہ نقصان کی چیز ہے. اتنی بات میں تو آپ سب تعین کریں گے کہ بلا ضرورت ان کے استعمال سے بچا کریں. میں لندن میں تھا. لندن میں وہ ہمارے میزبان بھائی کاشی صاحب، اللہ ان کو جزائے ہو، وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں. کمپیوٹر کے انجینئر اب تو وہی میں ہوتے ہیں غالباً، لیکن وہاں رہائش ان کی وہاں لندن میں بھی ہے. میں 2 دفعہ حاضر ہوا لندن میں، میرے میزبان وہی تھے. وہ خود مجھے بتلانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے کمپیوٹر کھولتا ہوں تو بعض دفعہ ایسی نامناسب شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک دیکھنے سے بھی میرا دل مرجھا جاتا ہے، میرے دل کے اوپر صحیح آ جاتی ہے. وہ خود بتلا رہے ہیں. تو بہرحال اچانک نظر پڑ جائے وہ تو خیر معافی ہے، پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کر لی. لیکن اپنی حاضری خود لگائیں لگا. والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے؟ اساتذہ کرام کہاں تک آپ کی دیکھ بھال کریں گے؟ اپنی حاضری خود لگائیں. اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ حاضری اپنی دکان میں بھی لگانی ہے، یہ اپنے دفتر میں بھی لگانی ہے، اپنی کھیتی باڑی میں بھی لگانی ہے، اپنی ملازمت میں بھی لگانی ہے. اپنے روزی کے بہانے ہیں وسیلے، ان میں بھی لگانی ہے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں. بس الحمدللہ. وہ تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، حق حلال کی روزی کمانا ثواب ہے. بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں. یہ منزل نہیں، راہ گزر ہے رہا. لاہور گھر نہیں، راہ گزر ہے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں لندن میں بھی تھا، ان سے بھی کر رہا تھا کہ لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان ہے. گھر ہمارا اوپر ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے. یہ تو کوچ کا گھر ہے. یہ دار الفرار ہے. فرار یہ تو کوچ کا گھر ہے. یہاں سے
ہمارے نیک صاحب مولانا افضال صاحب تھے بیچارے، اچھا بڑا صبح 100 پڑھا رہے، 100 پڑھا کر گئے اور گھر میں گئے، گھر میں ہارٹ اٹیک ہوا اور بس وہ اس میں انتقال ہو گئے. یعنی 100 پڑھا رہے ہیں، وہ اگلے دن جنازہ تیار نہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ. یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، ذائقے کے لیے نہ سنا کریں، کانوں کی لذت کے لیے نہ سنا کریں. دین کی باتیں آگے نا، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے رہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.